انڈین اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب غیر جو ہے محفوظ سمجھتی ہیں، اور اب وہ مودی کے خلاف جو ہے سکھ برادری وہ بولنے لگ گئی ہے. اب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس کے زخم اس ملک کی آبادی کی اکثریت بھول گئی ہے. میں نہیں بھولا، حالانکہ میری پیدائش ہے 51 کی، بعد میں سمجھ آئی، پڑھا کتابوں میں، اور بے شمار سنا، بے شمار. لیکن ایون دین میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک کانسپریسی تھی جس کا شکار مسلمان بھی ہوئے، سکھ بھی ہوئے. میں سکھوں کی عزت کرتا ہوں، جی سر، میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ جب کسی کو، ہم نے خود یہ حماقت کی ہے، آپ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ بلی جیسا معصوم کمزور جانور بھی کہتے ہیں نا، اس پہ کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دو، وہ آنکھوں کو پڑے گا. تو یہ اگر ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ اگر منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ کو پاگل ہے. ہمارے لوگ ویسٹ میں، جس کو ہم، میں تو نہیں، جس کو ہم جیسے یا ان پڑھ نیم خواندہ لوگ سازش کرتے ہیں، جی فلانا کرتے، ڈمکانا کرتے، تم وہاں روٹی کمانے جاتے ہو، رزق کمانے جاتے ہو، پیچھے اپنے خاندان پالتے ہو. کیوں؟ سلوک ہو رہا ہے تو برا ہو تو واپس آ جائے. جی نہیں آتے نا. جی سر، چھپ چھپا کے، چوری چکر دے کے، فراڈ کر کے بھی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اگر سکھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں انڈیا میں، جن کے لیے انہوں نے قربانی دی، ان کے سارے مقدس مقامات تو یہاں ہیں، جی وہ ادھر گئے، ان کے ساتھ ظاہر ہے، میں لاجیکل، میں تو نہیں وہاں رہتا، میں نہیں جانتا، اگر ان کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ تو ایک پرو ہندو، اور پرو ہندو بھی میں نہیں کہہ رہا، یاد رکھنا، بڑا بڑا خوبصورت، بڑا بڑا پڑھا لکھا، بڑا بڑا اچھا محبت کرنے والا ہندو بھی وہاں موجود ہے. ہاں جی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مودی صاحب نے ایک میفیا، پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ ایک میفیا کھڑا کر کے اس کو برین واش کیا. جی، جیسے اگر کوئی مسلمان دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ برین واش ہو چکا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ گیا، وہ بھلے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی برین واشنگ کر دی گئی ہے، اس کو ہپنوٹائز اور مسمرائز کر دیا گیا ہے. جی. سو دیٹ از واٹ اٹ از. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالصتان تحریک جو ہے اب زور پکڑ گئی ہے، یہ بن کے رہے گا یا یہ نہیں بننے دیں گے لوگ؟ دیکھو بات سنو آپ، اٹ از ناٹ جسٹ خالصتان. ہندوستان میں جو پالیسی یا جو ایک فلسفہ فلوٹ کیا ہے مودی صاحب نے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کے تو ایک سے زیادہ ٹکڑے میں دیکھ رہا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم ہو نہ ہوں، یہ تو ہونا ہے. اس کی وجہ ہے کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے کبھی رعایا کہتے تھے، اب ہم شہری کہتے ہیں، جو بالکل ایک طریقے سے دیکھے، ایک ایلڈر کی طرح، ایک بزرگ کی طرح، ایک باپ کی طرح. تو وہ تو خود اور اپنا جتھا بھی وہ تیار کر رہے ہیں، صرف ایکسٹریمسٹ جو ہندو مت ہے اس کے، تو یہ تو اس کا انجام تو لکھا پڑا ہے. سر انڈیا کی بات کی جائے تو ویسے تو سر پاکستان ہم خود نہیں سنبھال پا رہے، ہم انڈیا کی بات کیسے کریں، لیکن انڈین اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب غیر جو ہے محفوظ سمجھتی ہیں، اور اب وہ مودی کے خلاف جو ہے سکھ برادری وہ بولنے لگ گئی ہے. اب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس کے زخم اس ملک کی آبادی کی اکثریت بھول گئی ہے. میں نہیں بھولا، حالانکہ میری پیدائش ہے 51 کی، بعد میں سمجھ آئی، پڑھا کتابوں میں، اور بے شمار سنا، بے شمار. لیکن ایون دین میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک کانسپریسی تھی جس کا شکار مسلمان بھی ہوئے، سکھ بھی ہوئے. میں سکھوں کی عزت کرتا ہوں، جی سر، میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ جب کسی کو، ہم نے خود یہ حماقت کی ہے، آپ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ بلی جیسا معصوم کمزور جانور بھی کہتے ہیں نا، اس پہ کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دو، وہ آنکھوں کو پڑے گا. تو یہ اگر ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ اگر منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ کو پاگل ہے. ہمارے لوگ ویسٹ میں، جس کو ہم، میں تو نہیں، جس کو ہم جیسے یا ان پڑھ نیم خواندہ لوگ سازش کرتے ہیں، جی فلانا کرتے، ڈمکانا کرتے،
تم وہاں روٹی کمانے جاتے ہو، رزق کمانے جاتے ہو، پیچھے اپنے خاندان پالتے ہو، کیوں؟ سلوک ہو رہا ہے تو برا ہو تو واپس آ جائے. جی نہیں آتے نا. جی سر. چھپ چھپا کے، چوری چکر دے کے، فراڈ کر کے بھی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اگر سکھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں انڈیا میں، جن کے لیے انہوں نے قربانی دی، ان کے سارے مقدس مقامات تو یہاں ہیں. جی وہ ادھر گئے، ان کے ساتھ ظاہر ہے، میں لاجیکل، میں تو نہیں وہاں رہتا، میں نہیں جانتا، اگر ان کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ تو ایک پرو ہندو، اور پرو ہندو بھی میں نہیں کہہ رہا، یاد رکھنا، بڑا بڑا خوبصورت، بڑا بڑا پڑھا لکھا، بڑا بڑا اچھا محبت کرنے والا ہندو بھی وہاں موجود ہے. ہاں جی. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مودی صاحب نے ایک میفیا، پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ ایک میفیا کھڑا کر کے اس کو برین واش کیا. جی. جیسے اگر کوئی مسلمان دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ برین واش ہو چکا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ گیا، وہ بھلے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی برین واشنگ کر دی گئی ہے، اس کو ہپنوٹائز اور مسمرائز کر دیا گیا. جی. سو دیٹ از واٹ اٹ از. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالصتان تحریک جو ہے اب زور پکڑ گئی، یہ بن کے رہے گا یا یہ نہیں بننے دیں گے؟ دیکھو بات سنو آپ، اٹ از ناٹ جسٹ خالصتان. ہندوستان میں جو پالیسی یا جو ایک فلسفہ فلوٹ کیا ہے مودی صاحب نے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کے تو ایک سے زیادہ ٹکڑے میں دیکھ رہا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم ہو نہ ہوں یہ تو ہونا ہے. اس کی وجہ ہے کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے کبھی رعایا کہتے تھے، اب ہم شہری کہتے ہیں، جو بالکل ایک طریقے سے دیکھے، ایک ایلڈر کی طرح، ایک بزرگ کی طرح، ایک باپ کی طرح. تو وہ تو خود اور اپنا جتھا بھی وہ تیار کر رہے ہیں. صرف ایکسٹریمسٹ جو ہندو مت ہے اس کے تو یہ تو اس کا انجام تو لکھا پڑا ہے. وہ مسلمان نہیں رہ گیا، وہ بھلے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی برین واشنگ کر دی گئی ہے، اس کو ہپنوٹائز اور مسمرائز کر دیا گیا. جی. سو دیٹ از واٹ اٹ از. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالصتان تحریک جو ہے اب زور پکڑ گئی، یہ بن کے رہے گا یا یہ نہیں بننے دیں گے؟ دیکھو بات سنو آپ، اٹ از ناٹ جسٹ خالصتان. ہندوستان میں جو پالیسی یا جو ایک فلسفہ فلوٹ کیا ہے مودی صاحب نے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کے تو ایک سے زیادہ ٹکڑے میں دیکھ رہا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم ہو نہ ہوں یہ تو ہونا ہے. اس کی وجہ ہے کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے کبھی رعایا کہتے تھے، اب ہم شہری کہتے ہیں، جو بالکل ایک طریقے سے دیکھے، ایک ایلڈر کی طرح، ایک بزرگ کی طرح، ایک باپ کی طرح. تو وہ تو خود اور اپنا جتھا بھی وہ تیار کر رہے ہیں. صرف ایکسٹریمسٹ جو ہندو مت ہے اس کے تو یہ تو اس کا انجام تو لکھا پڑا ہے.